آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ مغربی ایشیا میں اب دوبارہ برسے گا بارود۔ ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی نے اسرائیل کے خلاف آپریشن ٹرو پرومس 5 لانچ کرنے کے لیے IRGC کو دی اجازت۔ شمالی اسرائیل کے تمام رہائشیوں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کا دیا گیا حکم۔ اسرائیل کو اپنے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے IRGC کمر بستہ۔ عمر عبداللہ کی سرکار ڈرامہ بازی کرنا کرے بند، عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ کرے مرکوز۔ BJP لیڈر اور وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کا بیان۔ دلی میں آئندہ نیشنل کانفرنس کے احتجاج کے حوالے سے کی لب کشائی۔ جموں کشمیر UT میں LPG کی کوئی کمی نہیں، تاہم عالمی کشیدگی کی وجہ سے سپلائی چین میں پڑا خلل۔ وزیر برائے امور صارفین ستیش شرما، کہا عوام کو پینک ہونے کی نہیں کوئی ضرورت۔ ملک میں LPG کی قیمتوں پر بھارت کا امریکہ اور کینیڈا سے موازنہ کرنا مشکوک۔ عام آدمی پارٹی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ کا LPG کی قیمتوں میں اضافے پر تبصرہ۔ دلی یونیورسٹی میں پروفیسر قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ کثیر تلاش کے بعد مغربی بنگال سے دلی پولیس نے مشکوک جوڑے کو کیا گرفتار۔ تعلیمی برادری نے لی راحت کی سانس۔ پاکستانی قبضے والے کشمیر میں مہاجرین نشستوں پر فیصلے کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج کی کال۔ انتظامیہ نے دفعہ 144 کیا نافذ۔ پولیس اور پیراملٹری فورس کی اضافی نفری شہر میں تعینات۔ ایران اور امریکہ کے مابین 2 ماہ سے جاری عارضی جنگ بندی مزید کتنا عرصہ رہ پائے گی برقرار؟ دفاعی ماہرین۔ کانگریس پارٹی کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے کا بیان، کہا گھریلو گیس کی قیمتیں بڑھا کر مودی حکومت لوٹ رہی ہے عوام کو۔ مودی کے 12 سال میں LPG کی قیمتوں میں 530 روپے ہوا اضافہ۔ مشہور فلم ساز اداکار سلیم کمار کی موت پر کئی سیاسی لیڈران نے کیا دکھ کا اظہار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سلیم کمار کو دیا ہمہ جہت صلاحیتوں کے مالک فنکار قرار۔ سرنکوٹ بفلیاز میں آتش زدگی کا ہولناک واردات، 1 درجن سے زیادہ دکانیں شعلوں کی نظر، کروڑوں کا املاک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بمباری، کئی عمارتیں زمین بوس، دھماکے سے دہل اٹھا پورا شہر۔ اور ایران نے اسرائیل کو دیا سخت انتباہ، بیروت پر بمباری، اسرائیل کو پڑے گی باری، جوابی حملے کا کرے انتظار۔ ایرانی قومی سلامتی ترجمان ابراہیم رضائی کا بیان۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسرائیل کے خلاف آپریشن ٹرو پرومس 5 کو انجام دینے کے لیے ایران پوری طرح تیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے جنگ کے مکمل پیمانے پر دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہے اور کہا کہ ایرانی ریاستی TV کے مطابق بیروت کے سرکاری TV پر حملے کے جواب میں تکلیف دہ اور فیصلہ کن جواب آئے گا۔ ایران نے شمالی اسرائیلی سرزمین کے تمام رہائشیوں کو انخلا کا انتباہ جاری کیا ہے اور وہ پوری طور پر وہاں سے نکل جائے۔ اسرائیل کے اہداف کے کوآرڈینیٹ اب میزائل یونٹس میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے مغربی ایشیا میں دوبارہ جنگ شروع ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے آستان عالیہ مقام شاہ ولی درگملہ میں بھی حاضری دی اور وہاں زائرین کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد میں انہوں نے BJP کے کارکنوں کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی۔ ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے ایک تقریب کے حاشیے پر لب کشائی کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کی حکومت کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیشنل کانفرنس واقعی میں عوام کی ہمدرد ہے تو کچھ عوام کے لیے کرے۔
اور کچھ کر کے دکھائے۔ انہوں نے NC حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سرکار عوام کے مسائل اور مصائب حل کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کی جانب سے مونسون کے دوران اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے لیے دلی میں احتجاج کرنے کی بات پر وقف بورڈ چیئرپرسن نے کہا کہ دلی میں احتجاج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور احتجاج سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اس ڈرامہ بازی کے بجائے UT کی ترقی اور عوامی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے۔ امور صارفین و عوامی تقسیم کاری کے وزیر ستیش شرما نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگرچہ اس وقت مرکز کے زیر نظام علاقے جموں کشمیر میں گھریلو گیس یعنی LPG کے وافر ذخائر موجود ہے، تاہم بڑھتی ہوئی عالمی کشیدگی خاص طور پر مغربی ایشیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال آنے والے دنوں میں ایندھن کی سپلائی چین اور بازاروں کو متاثر کر سکتی ہے۔ وزیر موصوف نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ UT حکومت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ستیش شرما نے جموں کشمیر UT کے عوام کو یقین دیا کہ انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فی الحال LPG کی کوئی قلت یہاں پر نہیں ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے گھریلو گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سنجے سنگھ نے بھارت میں LPG کی قیمتوں کا امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ موازنہ کرنے پر شکوک کا اظہار کیا اور دوسرے ممالک میں فیکس آمدنی میں تفاوت کو اجاگر کیا۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے AAP رکن پارلیمان سنجے سنگھ نے کہا کہ پہلے کمرشل سلنڈروں کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہے اور اب گھریلو سلنڈروں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد امریکہ اور کینیڈا سے موازنہ کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے عوام پر بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ دلی پولیس نے دلی یونیورسٹی DU کی پروفیسر دیو سمیتا پال کے معاملے پر ایک اہم پیش رفت حاصل کی ہے جب انہوں نے قتل کے سلسلے میں مغربی بنگال میں ایک جوڑے کو کامیابی کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ مشتبہ افراد کو پولیس نے ایک کثیر ریاستی تلاش کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ پروفیسر کے قتل کے بعد تعلیمی برادری میں سخت غم غصہ پایا جا رہا تھا، تاہم پولیس کو اب معاملے کی نسبت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس قتل نے پوری دلی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا جس نے مقتول پروفیسر کی لاش کی دریافت کے بعد بڑے پیمانے پر انصاف کے مطالبے کو جنم دیا تھا۔ سرحدی ضلع پونچھ کے تحصیل سورنکوٹ کے علاقہ بفلیاز میں اتوار کو آتش زدگی کے ایک ہولناک واردات میں کم از کم 1 درجن دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ آگ کے اس ہولناک واردات میں کروڑوں کا املاک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتایا جاتا ہے۔ ہمارے نمائندے منہاس کے مطابق اتوار کی صبح علاقہ بفلیاز کے مارکیٹ میں ایک دکان سے اچانک آگ نمودار ہوئی جس نے آنن فانن 1 درجن سے زیادہ دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگرچہ فائر بریگیڈ عملے، جموں کشمیر پولیس اور مقامی لوگوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم اس دوران 1 درجن سے زیادہ دکانیں شعلوں کی نظر ہو گئے ہیں۔ مقامی SHO اور SDM نے جائے وقوع کا دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ لیا۔ لبنان کی دارالحکومت بیروت پر اسرائیل کی جانب سے تازہ ترین حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل کے نام سخت پیغام جاری کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے خبردار کیا ہے کہ ایران بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر اسرائیلی حملے کا فیصلہ کن اور دردناک جواب دے گا۔ ابراہیم رضائی نے سخت زبان استعمال کرتے ہوئے یہودی فوجیوں کو پاگل کتوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ان کو نظم و ضبط پر واپس لانا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان اور بیروت پر سنگین نوعیت کے حملے کیے گئے ہیں۔ بموں کی بارش سے بیروت شہر ہل گیا۔ دھماکوں کی وجہ سے کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ حملے بیروت میں حزب اللہ کی فوجی اہداف پر حملہ کیا۔ حملے اس کے باوجود بھی ہو رہے ہیں جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نصارہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر یہ واضح کیا تھا کہ وہ لبنان کی دارالحکومت پر حملہ کرنے سے باز رہے۔ پر اتوار کو بیروت میں 3 بڑے دھماکوں کی آواز دور دور تک سنائی دی جس کی وجہ سے پورا علاقہ دہل اٹھا۔ کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے نے رسوئی گیس سلنڈر کی قیمتیں بڑھانے پر حکومت کو گھیرتے ہوئے کہا کہ وہ اب رسوئی گیس کے بہانے عوام کو لوٹ رہی ہے اور 12 سال میں اس نے گھریلو LPG سلنڈر کی قیمتوں میں 530 روپے کا اضافہ کیا ہے۔
खड़गे ने इतवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 4 महीनों में घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में 79 रुपये का इजाफा किया है। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र 41 ममालिक से ईंधन के तनु फ्यूल ड्राइव सर्टिफिकेशन की बात की थी, लेकिन इसके बावजूद देही इलाकों में आज भी LPG की किल्लत बनी हुई है। उन्होंने सवाल किया कि 2025-26 में उज्ज्वला योजना के 5.56 करोड़ खानदानों ने सिर्फ एक बार फी रिफल नहीं कराया। इनमें से 3.30 करोड़ खानदानों ने तो एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं किया। उन्होंने पूछा कि क्या ये सूरत हाल हुकूमत की पॉलिसियों और बढ़ती कीमतों का नतीजा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर अपनी राय देते हुए कहा कि इस बारे में तरमीम का फैसला आइंदा इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली नई असम्बली ही कर सकती है। दूसरी जानिब कलदम जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से नौजवानों को एहजाज की काल के पेश नज़र मुजफ्फराबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल की गई है। मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने मलयालम सिनेमा के नामवर अदाकार सलीम कुमार के इंतकाल पर गहरे रंजगम का इजहार किया। उन्होंने सलीम कुमार को एक हमजहत सलाहियतों के मालिक फनकार करार दिया, जिनकी यादगार अदाकारी ने हिंदुस्तानी सिनेमा पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मारूफ अदाकार सलीम कुमार जी के इंतकाल की खबर सुनकर इंतहाई दुख हुआ है। अपने शानदार और तवील कैरियर के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ किरदारों में यादगार अदाकारी के जरिए मुनफरिद मुकाम हासिल किया। इस गम की घड़ी में मेरी ताज़ियत उनके अहल खाना और बेशुमार मुद्दाहों के साथ है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।